کل 27واں کا دن ہے، رونے کا دن ہے. میت مر جاتا ہے نا تو کہا چوتھی کے دن رو لیا اور پھر ختم. اب کوئی آواز ہے کہ تو رو ہی لی دو میں تم ہے نا. اس لیے کل 27 ہے، رونے کے لیے سب بھر جائے گی. اور پھر کہا کہ جو 28 رہے گا اب رو لی دوں میں سبھی نہ بھی ہم کی میت ہو گیا. یہ رونے کا بھی ایک دستور ہو گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ دستور سے ہماری حفاظت فرمائے. رونا تو ایسا ہے کہ جس وقت آ گیا رو لو بس فنش ہے نا. اور بتکلف رونا یہ تنہائی میں، بتکلف محنت کر کے رونا یہ کہاں ہے؟ تنہائی میں. اس کو بتایا ہے مجلس میں. تو اللہ کے صاحب کو ہنسی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالی وطر سے پہلے ایک آیت چل رہی تھی نا. مولانا نے تو پڑھا آخر میں آگے قد افلح من زکاہا. کنہوں نے پڑھا؟ آپ نے پڑھا نا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تزکیہ زکا مانے نفس کا تزکیہ اور دسا مانے نفس کا میلا پن. یہ آیت آئی. سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ کل 27 ہے تو چوتھیا ہوگا نا. چوتھی سے ہے نا بھائی. چوتھیا تو ایک لقب ہے لیکن یہ ہندوستان میں جو ہے نا چوتھیا کرتے ہیں مرنے کے بعد. تیجیا 40واں ہیں کیا، ہاں ورسی بھی کرتے ہیں. تو اس دن سارے جتنے باقی ہوتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں کھانا پکا کر، رونا یہ وہ سب کچھ. پھر اس کے بعد دکان کھول لیتے ہیں. کہتے ہیں کوئی آج کے دعوت رولی لی دوں گی. تو 27 کی رو لیا اور پھر نہیں تو صرف ایسا نہیں. اس سے اصلاح نہیں کرنی، کام بننے کا نہیں. میرے عزیز دوست اور بزرگوں میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ تو پھر رات کی مجلس میں بات ہوگی نا. فرصت ملے تو ایک دو دن ہے رات کی مجلسوں میں آیا کرو. 11:30 بجے ہوتی ہے تھوڑی دیر، پھر چلے جاؤ انشاءاللہ گھر پر فرصت ملے تو. کیونکہ ہر زیادہ باتیں ہوتی نہیں ہیں پھر تھک جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال معتهم. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ایک دن پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں عرض کر رہا تھا. درمیان میں ایک اور بیان ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اصل میں جو ہے نا وہ بات کا سلسلہ چل پڑا تھا نوجوان بچوں کے اوپر. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہماری اصل قوم کی کیا ہے؟ پونجی ہے، مایا ہے، متاع ہے. ان کو بہت سنبھالو ہے نا. اور اللہ کرے کچھ ایسا نظر آئے کہ اگلی صفوں میں نوجوان ہو اور پچھلی صفوں میں ضعیف ہو. اللہ کرے ایسا. اگلی صفوں میں کون نظر آئے؟ اصل میں ان کو احساس کمتری ہو گیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ مسجد اور اس کا سب کچھ زیادہ جاننے والے سفید داڑھی والے ہی ہیں. تو بیچارے آتے ہیں تو بھی کیا کرتے ہیں پیچھے. اللہ کرے یہ لوگ آگے آ جائے. قوم کی متاع اور پونجی ہے نا. ہاں یہ. اور میں اسی پر کہہ رہا تھا کہ ان کی کیسی بھی زندگی ہوتی ہے، ہر قوم آج دنیا میں یہ چاہتی ہے کہ اس قوم کے نوجوان ہماری طرف لپکے ہے نا. اور جو قوم ذرا تھوڑی سی دنیا کی پڑھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یہاں صاف عرض کر دوں، یہاں وہ لوگ تو چاہتے ہی ہے کہ یہ نوجوان سارے کے سارے کس میں مکس ہو جائے؟ ہم میں. چاہے اس کے لیے سویٹیں کھلانی پڑے، چاہے مٹھائیاں کھلانی پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے. اور میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اگر یہ نوجوان نسل ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ کچھ نہیں، خالی میڈا، کچھ بھی نہیں رہنے کا. 60-70 والی عمر والے اب یہ قریب جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہے نا. تیاری ہے وہ تو جانے کی. تو پھر تو یہ رہنے والے ہیں. جب یہ نہیں ہے تو یہاں کون ہوگا؟ کون مسلمان ہوگا؟ اور بھولنا نہیں، ایک نوجوان یہاں میرے پاس آئے لیسٹر کا، اچھے گھرانے کا. آپ کہیں گے ہو از دس؟ آئی ڈونٹ نو اور یو آر ڈونٹ وری. آگے بس اس کا سوال ہے ہی نہیں ہے نا. ہو از دس کا سوال نہیں. یہ تو خالی دیکھنے کے لیے، جیسے اچھے حالات بیان کرتے ہیں ویسے
تو وہ آیا اور ان کو ایک آدمی ایک صاحب لے کر آئے لیسٹر کے گھرانے میں گیا. کوئی یقین نہیں کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے میں گاڈ میں نہیں مانتا, میں گاڈ میں پکا دہریہ, لڑکے کا خیال پکی دہریہ تھی, ناسٹک, پکی ناسٹک گھس گئی تھی اندر لیسٹر میں, مسلمان کے گھر کے اندر. اور ایسے لوگوں کے گھر کے اندر ہے کہ جہاں کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر دہریہ لڑکا ہوگا. اللہ نہ کرے اندر اندر اگر ایسے کچھ کتنے ہو جائیں تو تمہارا میرا تو بیڑا کیا ہو گیا, غرق ہو گیا. پھر ہم تقریروں کو کر کے کریں گے کیا, مسجدوں کو بنا کر کریں گے کیا؟ نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو پھر کیا؟ اور نماز پڑھنے والے ہوں گے تو پھر جو ہے جھاڑ کے نیچے بھی نماز. دیکھو آج جب نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں تو وہاں راستے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, سروس کے اوپر بھی نظر آتے ہیں, ایئرپورٹ پر بھی نظر آتے ہیں. ایئرپورٹ بھی جماعت خانہ چھوٹا بن گیا, بنانا پڑا ان کو. یہ بنایا ہے نا چھوٹا سا ہٹو ایئرپورٹ کے اوپر. نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں تو سب جگہ. اور حد یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک ایسا پلان بنایا کہ جس کے اندر مکمل نماز جماعت خانہ بنایا, مکمل. یہ نیا پلان ہے ابھی اس کا, آج تک دیکھا نہیں گیا. یہ پہلا پلان میں نے زندگی بھر میں دیکھا, بہت بڑا بنا ہے سعودی, یہ نیا ہے بالکل نیو. میں نے جاتے ہوئے بھی اس میں سفر کیا, آتے ہوئے بھی رمضان میں سفر کیا, لیکن جاتے ہوئے مجھے اس کا علم نہیں تھا. لیکن آتے ہوئے وقت چونکہ 2 نماز پڑھنی تھی اور خاص کر کے روزہ افطار کر کے نماز پڑھنے کی تھی فوراً, ہے نا. تو پھر اس وقت معلوم ہوا کہ جماعت خانہ اندر تو بنا ہوا ہے ہوائی جہاز میں. میں نے کہا, مجھے کہا کہ ایسا ہے. تو گیا تو میری تو خوشی کی بھی انتہا اور تعجب. باقاعدہ پردے لگے ہوئے ہیں اور اس کا نام کیا ہے, جماعت خانہ. اندر قرآن مجید بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر, مصلی بھی ہے اندر, ہے نا. یہ سعودی عربیہ کا جو ابھی نیا پلان جو اس نے بنوایا ہے, بڑی لاگت میں بہت بڑا ہے, جس میں آپ خیال کیجیے ایک جماعت خانہ ہے پہلے کے حصے کے اندر, تو کتنا بڑا کچھ نہیں ہوگا, ہے نا. یہ ہے. تو جب نماز پڑھنے والے ہوں گے تو ہر جگہ ہو جائے گی, لیکن اگر ہوں گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے لائیں گے. تو اس لیے ہے نا, پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم ان کو داد نہیں دیں گے تو پھر اور لوگ داد دیں گے. اگر ہم کھجائیں گے تو یہ اور کے گھروں میں جائیں گے. ماں اور باپ جب بچے کو ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں, ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں, مارتے رہتے ہیں, غصہ کرتے رہتے ہیں, تو بچہ کسی اور کے گھر جائے گا یا نہیں, بیٹھے گا کہ نہیں. ہاں, اور نہیں تو پھر پب میں جائے گا, کلب میں جائے گا, کہیں بھی جائے گا. پپ کو پپا بنائے گا, پھر پپ کو کیا بنائے گا, پپا بنا لے گا پھر. یہ تو ان نوجوانوں کے پیچھے ہے نا اتنی جو ہے ان کے ساتھ شفقت کر کے ان کو بڑھایا جائے اور ان کے دماغوں میں یہ ڈالا جائے. یہ کیسے بھی آپ کہیں گے یہ کبھی کبھی شور کرتے ہیں, کبھی کبھی شور کرتے ہیں. تم اور میں تھے تو کیا نہیں کیا تھا. میں نے کہا میں جھاڑ پر چڑھتا تھا. ہنسی آ گئی سے. اور آپ چڑھے کہ نہیں, کیوں سے بھائی چڑھے کہ نہیں. نوجوانی کے عالم کے اندر ایک طبیعت میں ایک تقاضا ہوتا ہے, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قطب عالم, قطب اللہ کے ولی اس دور میں گزرے ہیں. انہوں نے خود آپ بیتی کے اندر اپنا ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے بچپن کا, جوانی کا, کہ ایک دن جب سارے لوگ سجدے میں چلے گئے تو ان کو کیا سوچی کہ سب کے پیچھے بڑھنیاں رکھ دی. کہتے میں بھی اس میں تھا. سجدے میں گئے تو سب کے نیچے کیا مٹی کے, اب بیچارے سب ٹڑا توڑ کسی کا. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایک جوانی کا ایک یہ ہوتا ہے, کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھو علوم فنون کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے کیا بنایا, قطب عالم بنایا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی اصلاح کے سامان بنے وہ, اور آج تک بنتے جا رہے ہیں. آپ دیکھو. اور کہتے ہیں کہ ایک نابینا حافظی ترائی میں رہتے تھے. نابینا یعنی کیا, اندھے, بلائنڈ حافظ جی, یعنی کوئی حافظ قرآن پاک کی. تو وہ جب رکوع ختم ہوتا تھا تو وہ سجدے میں رکوع میں جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرو, برابر امام شروع کرو پھر کرو. اس میں کبھی نماز سے پہلے چلے جائیں گے وہ گناہ ہوگا, اور کبھی تمہاری جو ہے ہیچی بھی پڑ جائے گی, کیونکہ آپ نے یوں کیا اور اس نے دوسری صورت شروع کر دی, تو کیا ہوگا, ہے نا. میں نے حرمین میں دیکھا ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہے نا. حرمین میں دیکھا ہر قسم کے لوگ ہوتے, دیکھا کچھ رکوع ایسا پورا ہونے آیا, کچھ طرز وہ جو آخری آیت کا ہوتا ہے, کبھی امام صاحب کو درمیان میں وہ طرز نکل گیا سدیسی کا, تو وہ بیچارے یوں ہوئے سدیسی نے تو دوسرا شروع کر دیا, تو وہ کہتے ہیں ریورس میں گاڑی بیچارے رکوع کرے کیوں ایسا. ہمیں کیا حکم ہے, امام جب جھکے تو اس کے بعد ہم کیا کریں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا حافظی تھے, ان کو یہ بہت شوق تھا کہ وہ آخر میں کیا کرے یہ. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ان کی ایسی مرمت کی ایک جوان حافظی ترائی پڑھانے والے نے, کہ تراویح پڑھتے تھے اور رکوع جب ختم ہوا
اور اس کے بعد اللہ اکبر ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کر دیا، شروع کر دیا وہ گئے بیچارے بالکل رکوع میں، اور اس نے کہا اللہ اما یشرکون، ہے نا قرآن پاک میں ہے نا، اللہ 20 پارے کے آخر میں ہے نا، اللہ، تو وہ سمجھے کہ جو کو ذرا کھینچے تو وہ سمجھے کہ یہ رکوع میں بیچارے چلے گئے اللہ، اور وہ رکوع میں ہی پڑے ہیں، لوگ سیدھا کر کے فارغ ہوتا ہے، باپ جی نامی نے پوچھا ہے جی کیا ہوا بھی کہ رکوع میں ہے سیدھے میں، تو یہ کس کا تقاضا ہوتا ہے؟ جوانیت، ایک تقاضا ہوتا ہے ان تقاضوں کے اوپر، ہے نا، اگر یہ تقاضے نہ رہے تو پھر دنیا کیسے رہے؟ بوڑھوں کا تقاضا بوڑھوں کا، جوانوں کا تقاضا وہ کھینچ نہیں سکتے ہیں، اتنا ہے کہ ناجائز نہ کام کرے، جوانی کا تقاضا جوانی کا، شادی کے وقت، ابھی آپ ایسا ہے کہ آج کا نوجوان 20 سال کی عمر کا ہے اور آپ ولی ہے اور آپ کے جیسے وہ بھی ولی بن جاوے، ایک دم یوں آ گئی بات سن، یہ کیسا بننے گا؟ نہیں، وہ ایسا بنے شاب النشا فی الاسلام، اس کا ذیان شریعت کی طرف ہو، وہ کیسا بھی ہو لیکن اس کے سامنے جب شریعت کے خلاف یا حضور کی جب توہین کی جائے تو اس کی آنکھیں کیا ہو جائے؟ سرخ ہو جائے، یہ ہے آج نوجوان، یہ ہے دین اسلام۔ تو میں نے کہا کہ ان کی کبھی لاوبالی پن کی جوانی ہوتی ہے، اس پر سے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا اب تھانہ بھون کا واقعہ جو حضرت نے بیان فرمایا ہے، حضرت نے خود بیان فرمایا کہ وہ میاں جی اس کے پاس کتنا روپیہ تھا یاد ہے آپ کو؟ 300 روپیز تھے چاندی کے، ہندوستان کے 300 روپیز، کس کے؟ چاندی کا، اس سکے رائج الوقت تو چاندی ہوتا تھا اس کو، ہے نا، ابھی تو کچھ ہے نہیں ایسے، ابھی تو کاغذ ہے نا، ابھی تو لاکھ ہو تو بھی اتنے پر آ جاوے کاغذ، ہے نا، یہ کارڈ ہوتے ہیں، ابھی کیا ہوتے ہیں؟ کارڈ ہوتے ہیں، سنبھال کے رکھیے، نہیں تو کہیں جائیں گے نہیں، کہیں نکل پڑا تو راتوں رات نکل لیں گے وہ، کیونکہ تہجد کے وقت بھی اتنا پیسہ نکلتا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں تہجد پڑھ رہا ہے، نکلتا ہے نا، کیا کہتے ہیں کریڈٹ، کیا کسے کارڈ کریڈٹ، وہاں تہجد کے وقت بھی نکلتا ہے، تو آپ تو کہ میں تہجد پڑھ کے گھر جاؤ اتنے میں تو اس نے نکال لیا، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 300 روپیے حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں اس بخیل نے جمع کیے تھے اپنے پاس، اور اس میں سے پیسہ خرچ کرنے کا نام نہ لیوے، اور کہاں رکھے؟ زمین کے اندر، زمین کے اندر رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، قرآن پاک سے ثابت ہے نا، لیکن بخیلی کر کے نہ رکھے، کیسا کر کے؟ یعنی اس میں سے خرچ نہ کرے، اس کی زکوٰۃ نہ دے، اپنی ذات کے لیے بھی خرچ نہ کرے، ایسا اس نے بند کر کے لیپ کر کے رکھا، اور اس کے اوپر اپنا بیڈ چارپائی بچھا کر سوئے، اور روزانہ صبح ہو جاوے تو اپنا ڈنڈا لے کر جو ہے تھانہ بھون کی بستی کے اندر بھیک مانگنے کے نکلے کہ اللہ کے لیے مجھے کھانا دے دو، تھوڑے 5-10 گھر پھرے، اس کو تھوڑا تھوڑا مل جائے، لوگ جانتے تھے کہ بڑا ایسا آدمی ہے پیسہ جمع، پھر بھی لوگ دے دیتے کہ دے دو، تو نوجوانوں کو حرکت ہوئی، ان کو کیا ہوئی؟ حرکت ہوئی کہ یہ کم وقت لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو ینگ پارٹی کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد پھر جو ہے نا، یہ سوچا انہوں نے کہ یہ روز روز بھیک مانگے اور پیسہ اندر دبایا ہوا ہے، ان لوگوں کو معلوم تھا، تو ایک دن جب بھیک مانگنے کے لیے نکلا تو یہ نوجوانوں نے ایک تدبیر بنائی، جلدی سے گئے، تالا توڑا، لاک، ابھی میاں جی کا تالا توڑنا نوجوان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک دھکا مارا توڑ گیا، وہ میاں جی کیا سمجھتے تھے، جب تالا توڑ دیا، لاک توڑ دیا اور اس کا روم کھول لیا تو چارپائی بیڈ تھا چھوٹا سا، اس کے نیچے کچی زمین تھی لیپی ہوئی، کچی زمین دیکھی نہیں ہوگی لیکن دیکھنے جانا ہو تو چلے جاؤ انڈیا، ہے نا، ہاں چاچڑے خوب پڑتے ہیں نا، یہ اب یاد آ گیا، تو یہ کچی زمین تھی، اس کو انہوں نے جلدی جلدی کھود دیا تو اندر سے باقاعدہ ایک جو ہے پوٹلی کا معنی یوں سمجھے پارسل بندھا ہوا نکلا، ہیوی 300 روپیہ تھا، یہ لوگ جلدی لے کر بھاگے، دروازے کو ایسے ہی کر دیا، جلدی لے کر بھاگے، اور ان کی اسکیم کے مطابق کچھ نوجوانوں کو بھیج دیا بازار کے اندر، تو مرغیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، مسالہ تھوڑا بہت ہے نا خرید کر لایا، بریانی کا سامان، اور بریانی بنائی انہوں نے، خوشبودار بریانی، بہت عالی شاندار، ہے نا، اور بریانی بنائی، اور جب پکنے کے قریب آئی تو ایک نوجوان کو دوڑایا کہ جاؤ بھیک مانگ رہا ہے، کون؟ وہ بوڑھا، اس کو کہہ کر آؤ کہ آج ہمارے یہاں تمہاری دعوت ہے، تو ایک کہنے کے لیے گیا کہ آج ہمارے یہاں تمہاری دعوت ہے، دعوت ہے، کہا چلو چھوڑ دو پھر تو وہیں چلے تمہاری، ابھی بھیک مانگنے کا سوال کیا ہے نا، یہ تو ڈنڈے کو سہلاتے وہیں آ گئے جہاں یہ نوجوان لوگ تھے نا، ان کی انجمن ہوگی کچھ، کہاں ان کو بٹھایا، کہا حضرت ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ حضرت دو قسم کے ہوتے ہیں، تم بھی ایسے حضرت نہ بنائیو آگے، حضرت ابھی کھانا تیار، آپ نے سنا آپ کی جوتیوں کے طفیل میں یہ دعوت ہو رہی ہے،
نہیں سنا آپ کی جوتیوں کی طفیل میں ہے نا. ایک صاحب نے دعوت دی اپنے دوستوں کو, تو اس میں ایک سارے کے جوتے تو سب پہن کر آتے ہیں, لیکن ایک صاحب نے ابھی ٹاؤن سے جوتے خریدے تھے اور نئے ماڈل کے تھے اور بہت مہنگے تھے. تو ایک نے اٹھایا اور اس کو جا کر بیچ دیا اور اس کی نان کھٹائی لے کر آئے. اسی کیا لے کر آئے, اسی دعوت میں رکھی. جب کھانے لگے تو پوچھا کہ یہ نان کھٹائی کیسی, کہا حضرت آپ کی جوتیوں کی طفیل میں ہے. کیسی بات فیٹ ہو گئی آپ کی جوتیوں کی. تو میاں جی جب کھانے کے لیے بیٹھے بریانی, تو پوچھ رہے ہیں نوجوانوں سے کہ میرے بیٹھو یہ آج تم نے دعوت شاندار کی, آج ہے کیا, بڑی بریانی بڑی لذیذ بنی ہے, ایک دو لقمے لیے اس نے. تو کہا حضرت یہ آپ ہی کی طفیل میں ہے. سمجھے طفیل کا مطلب؟ وہ نہیں سمجھا, وہ سمجھے کہ میرے کو بزرگ مانتے ہوں گے. میرے کو کیا مانتے ہوں گے بزرگ, کہہ دیا. پھر ایک دو لقمے اور چڑھائے, پھر مزہ جو آیا, پھر پوچھا ارے بھائی تم بتلاؤ تو صحیح, کسی کا ولیمہ ہے, شادی ہے, کیا ہے؟ ایک دو مرتبہ پوچھا تو وہ یہی کہتے گئے ایک ہی لفظ. ایک نوجوان کو تیار کر رکھا تھا, وہ کیا کہتے ہیں حضرت آپ کی طفیل, داڑھی کی طرف بھولے گئے. آپ سمجھتے نہیں اتنی بات کو, آپ کی طفیل میں ہی ہے یہ. تب یہ ذرا اس کے سمجھ میں آیا کیا کچھ گڑبڑ ہے. ایک دو لقمے چڑھا کر کھایا نہیں کھایا اور ڈنڈا لے کر گئے, سیدھے چک پڑ جاتے ہیں, سیدھے گئے. دیکھا تو کمرہ کھلا ہوا ہے, چارپائی الٹی ہوئی ہے, اندر کھڈا ہے, اندر پیسہ نہیں. تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ تھانہ بھون کا یہ واقعہ ہے. وہ میاں جی وہاں جاتے, جب کھڈا خالی دیکھا اسی وقت وہیں دڑام سے گرا اور فوراً مر گیا, فوراً مر گیا. یہ اس کا دارمدار دل کے اوپر ہے. کوئی حضور کے روزے پر جان دے رہا ہے, کوئی حضور کے روزے پر جان دے رہا ہے, کوئی بیت اللہ شریف میں, بیت اللہ شریف کے سامنے جان دے رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں طواف کرتے کرتے آج تک تاریخ میں, بڑے بڑے اولیاء چیخ لگائی اور کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, تو وصال ہونے کے بعد ایک عورت آئی جو دیہات میں رہنے والی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں کے پاس آئی چند ہی دن کے بعد. کہا مائی جان آپ حضور کی قبر مجھے بتا سکتی ہے؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کیا رکھا تھا, پردہ ڈالا تھا, سامنے ہی تھی پردہ. یہ تو ساری بعد میں یہ سب چیزیں ہوئی. کہا آپ پردہ اٹھا سکتی ہیں, میں صرف قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیوں نہیں, پردہ ہٹا دیا. انہوں نے زیارت کی, تو زیارت کرنے کے بعد کچھ پڑھا نہیں, کچھ بولا نہیں, اور ایک چیخ لگائی یا رسول اللہ, اور ڈرام سے گر گئی. دیکھا تو مر گئی تھی, انتقال کر گئی تھی. یعنی برداشت نہ کر سکی اس صدمے کو. کیا ہوا, حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کو. ایک وہ دل ہوتا ہے, اور یہی ایک دل وہ ہوتا ہے جو پیسوں کے لیے کیا کر دیتا ہے, جان لیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ دل ہمیں عطا فرمائے, فل پاور نہ عطا فرمائے, لیکن اسی لائن میں ہمیں عطا فرمائے. کچھ نہ کچھ تو حرکت ہو, کچھ نہ کچھ تو کیا ہے ہمیں حرکت. اب اس نے وہاں دل دیا تھا, مر گیا. مر گیا تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ابھی تک ان کی ملفوظات کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہے. ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ تھانہ بھون کے ایک بہت بڑے اس وقت کے ولی شخص تھے, بزرگ تھے, ان کا نام بھی لکھا ہے سعید. ان کو لوگ کہا کرتے تھے حضرت مولانا سعید. یہ کہاں تھے, تھانہ بھون میں, وہیں ان کی بستی میں. حضرت ہم تو ہماری عمر نوجوانی کا معاملہ, لیکن اس وقت ہم بزرگ انہیں کو مانتے تھے, حضرت مولانا سعید صاحب تھانہ بھون میں. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو ذرا سی دیر کے اندر بجلی کی طرح سارے تھانہ بھون کے اندر خبر چلی گئی. تو بوڑھوں نے اور یہ نے سب نوجوان بھی ایک ہنسی میں کھنسی ہو گئی. وہی بیچارے ایک دم ہی ہو گئے ہے نا, وہ کیا جانے کہ مر جانے والا ہے, ایک دم اتنا ہی. اب کیا کیا جائے, تو حضرت مولانا سعید صاحب کے پاس جو ہے لوگ چلے گئے, تھانہ بھون کے بڑے بوڑھے لوگ, اور کہا کہ حضرت شہر میں یہ واقعہ ہو گیا ہے. کہا اچھا. تو حضرت نے فوراً کہہ دیا, فوراً ہی کہہ دیا, المومن ینظر بنور اللہ, فوراً کہہ دیا کہ دیکھو جتنا بریانی کا پیسہ لائے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن جو بچ گیا ہے, جو پیسہ بچ گیا ہے اس کو اسی تھیلی کے اندر باندھ دو, اور بہتر یہ ہے کہ تم نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے وہ بھی اسی کے اندر ڈال دیا جائے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ جس پیسے نے ایک انسان کی جان لی وہ پیسہ آپ کسی کے خرچ کرنے کے قابل رہا ہی نہیں. جس پیسے نے کسی کی جان لی وہ پیسہ اب کسی کے خرچ کرنے کے قابل نہیں. کہا بالکل نہیں, اس کو ٹچ مت کرو. اور کہا کہ اس کو باندھ دو, باندھنے کے بعد جب اس کو نہلا دو, آپ یعنی میت کو کفن دفن کر کے تجہیز تکفین کر کے قبر کے اندر اتارو, تو ایک طرف کونے کے اندر اس پوٹلی کو بھی رکھ دینا اندر قبر میں ہی, کہ وہی بس سڑ جائے. المومن ینظر بنور اللہ, اللہ وارا اللہ کے دیے ہوئے نور سے دکھتا ہے. کہاں رکھ دینے کا؟ قبر میں. قبر میں جنازہ بھی اترے گا, میت بھی اترے گا, اور اس کے پیسے بھی اتریں گے ساتھ میں. اب مولانا نے اتنا کہہ دیا, اب کوئی رکھ جک نہیں ہو رہی ہے, اختلاف نہیں, کیونکہ ساری بستی ان کے اوپر کیا تھی, متفق تھی, مانتی تھی, ماننے کا جذبہ تھا. کہہ دیا, فنش ہو گئی بات. اور پھر لوگوں کو یہ بھی ہو گیا کہ حضرت نے فرما دیا ہے
اگر یہ پیسہ باہر رہے گا بھی اور کوئی خرچ کرے گا تو ممکن ہے کوئی وبال آ جائے. اس پر تیار ہو گئے. اس کو جلدی سے غسل دیا, کفن دیا, کفن دے کر قبر میں رکھا, دفنانے کے لیے لے گئے. پیسے بھی ساتھ تھے, وہ بھی ایک طرف رکھ دیے, قبر کو بند کر دی. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کفن چور تو آج تک ہیں, آج تک قبر کو ان کو پتہ نہیں ہے اصل میں وہ معاملہ جو اور جگہ ہو رہا ہے, جو یہاں جو اللہ بتا دے نا وہ کبھی کبھی بتا دیتے ہیں, تو زندگی بھر کے یہ ٹچ بھی نہیں کرے. یہ کفن چور آج اس زمانے میں پائے جاتے ہیں. کفن چور کیا مردے کو بھی چوری کر لیتے ہیں یہ, لیکن وہ حالات عالم برزخ میں ہو رہے ہیں. اللہ ہر وقت نہیں بتا رہے ہیں, جب اللہ جل شانہ کو حکمت ہوتی ہے تو بتاتے ہیں. کفن چوروں کو معلوم ہوا تھانہ بھون کے اطراف بہت دور دہلی تک خبر ایک دم شائع ہو گئی, تو وہ لوگ دوڑتے ہوا ہے کہ آج ہے نا, آج تو فلانی جگہ پر میت کے ساتھ کافی پیسہ جمع کیا ہے. اور کہا یہ مولوی لوگ عجیب ہے, آج تک تو کفن بھیج رہے تھے, ابھی مولوی لوگ پیسہ بھی بھیجنا شروع کر دیا ہے نا. ہاں تو کہا ابھی یہ مٹی کھائے گی پیسہ, ہم ہی کیوں نہیں لے گئے. کفن چوروں نے چھوٹا سا قصبہ ہے تھانہ بھون, رات کو جلدی عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سو گئے. اندھیرا قبرستان میں ہوتا ہے, لائٹوں کا زمانہ نہیں. یہ لوگ اندھیرے میں پہنچے. پہنچنے کے بعد قبر چونکہ تازی بنی تھی تو جلدی اس کو کیا کر دی, کھود دی. یہاں کی قبر تو بڑی سخت ہو جاتی ہے, وہاں تو آپ نے دیکھا مٹی فوراً ادھڑ جاتی ہے. ایک دم کھولا جلدی, پیسہ ملنے والا ہے اندر میں. جب کھولا, جب قبر پوری کھول گئی رات کے اندھیرے میں, تو انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ اندر وہ پیسے جو ہے وہ میت کی پیشانی سے لے کر اس کے پاؤں تک بچھائے گئے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسے کس نے بچھایا ہے. ان کے ذہن میں آیا کہ شاید دفنانے والوں نے یہ ایسا کر دیا ہوگا, اور سرخ نظر آ رہے ہیں. لیکن آدمی کے اندر جب لالچ ہوتی ہے نا تو پھر وہ اسی پہلو پر سوچتا ہے جس میں اپنا فائدہ ہو, کسی نہ کسی لائن سے. کہ یہاں تک آئے, قبر کھودی تو لینا تو چاہیے. ابھی دل میں وسوسہ بھی آئے کہ یہ کیسا ایسا کھل گیا, کچھ سرخ کیوں نظر آتی, یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کے نفس نے تعویل کر لی کہ وہ دفنانے والے ایسا کر گئے ہوں گے, اور کچھ قبر کی گرمی, دھوپ کی گرمی, ایسا کچھ ہو گیا ہوگا. ایک اترا اندر, 3-4 تھے اس میں سے ایک اترا نہیں, لیکن جھکا. قبر میں کیا ہوا, جھک کر ہاتھ لمبا کیا. ان کو پریکٹس ہوتی ہے, جو کام کرتا ہے نا اس کو کیا ہوتی ہے, پریکٹس ہوتی ہے کام کی. جو ہے نا جو کام کرتے ہیں ان کو کیا ہوتی ہے, وہ پریکٹس ہوتی ہے. تم ڈاڑھ نکالو کسی کی, انگلش مار کر ہے نا, بڈو ڈاچو گاڑی رکھے ہوں. اور ڈاکٹر آپ دیکھیے جب ڈاڑھ نکلتا ہے آگے ہی بات سمجھے, تو اس کو چونکہ پریکٹس ہے, روزانہ کا کام ہے. آپ کو انجیکشن مارا اور ہلا کر کے آگے ہی بات سمجھے, یوں کر کے یہ ہے پلیز یہ آپ کی ڈاڑھ ہے, بتا بھی رہا ہے کہ نکل گئی. کتنی پریکٹس ہے. اور ایسا تو کئی دن میں کئی مرتبہ کرتا, کئی مرتبہ پریکٹس والے جو جس کام کی ماہر ہے. یہ ماہر تھا تو اندر جو ہے جھکا پاؤں کی طرف, اور ایک روپیے کو, چاندی کے سکے کو ہاتھ لگایا تو چیخ ماری اس نے, اوپر والے نے, بہت جھلا اس کا انگوٹھا. تو دوسرے جو باغی تھے وہ یوں ہی بھاگ گئے. یہ بھی مرتا گرتا پڑتا نکلا اور یہ بھی بھاگا. اور آواز لگاتا تھا, آواز کستا تھا, بستی کو جگا دیا اس نے, آواز پوری. اتنی چیخ مارتا تھا کیونکہ اس کے انگوٹھے کے اندر وہ جلن پیدا ہوئی تھی جو جہنم کی آگ سے گرم کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جس کو پڑھنا ہو آج بھی پڑھ لے. اتنے بڑے بزرگ کیا کوئی بات یوں ہی کہیں گے کہ میں نے دیکھا ہے, اپنی زندگی برباد کرے جھوٹ بول کر. وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کلکتہ, بمبئی, دہلی کے بڑے بڑے شفا خانوں میں, شفا خانے ان کے لفظ ہے یعنی ہسپتالوں میں, شفا خانے یعنی ہسپتال, شفا خانے حضرت کا لفظ ہے کہ بڑے بڑے یعنی ہسپتالوں کے اندر, دہلی, کلکتہ, بمبئی, بنارس, بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر وہ گیا کہ یہ انگلی اس کی ٹھیک ہو, کوئی دوا کارگر نہیں ہوئی. پوری زندگی پر مرنے دم تک توبہ پکارتا رہا, اور ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی اس میں ہاتھ ڈالتا رہا تسلی کے لیے. کیوں کہ یہ آگ ایسی نہیں تھی دنیا کی کہ یہ کسی دوا سے اچھی ہو جاوے. یہ آگ کہاں کی تھی, جہنم کی تھی. دیکھا میرا عزیز دوست, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم بہا فتقوی بہا جباہہ. یہ خوف جو پیدا ہو نا, یہ خوف جو پیدا ہو, اور میں اسی پر سے آپ کو کہہ رہا تھا, تو یہ ہمارا, اور اسی پر سے میں آپ کو کہہ رہا تھا ہے نا, آپ کہیں گے بات رہ جائے گی کہ یہ نوجوان لوگ دیکھو, اورن کٹولا پارسی تو ہوتی ہے لیکن کبھی کوئی کام کیا کر دیتی ہے, عجیب کر دیتی ہے. اور جب ان کے اندر دین نہ ہو تو میں امریکہ کے حاجی صاحب کا آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ امریکہ کے حاجی صاحب مر گئے, مرنے کے بعد ان کے بچوں نے ٹائی پہنائی, انگریزوں کے ماحول میں رہتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے سوٹ بوٹ پہنایا, اور سارے انگریز, عیسائی, یہودی جو ہے, عورتیں, مرد لائن لگی ہوئی ہے, اور ان کو کیا کر رہے ہیں, جھک کر کیا کر رہے ہیں, منہ سے بولو نا, بوسا دے رہے ہیں میت کو. نہ نہلانے کی بات ہے نہ کچھ نہیں. میں نے کہا ندوہ کے فارغ شدہ فاضل عالم ندوی مولانا, ان کے مکہ مکرمہ ملاقات ہوئی, لکھنؤ میں ندوہ ہے نا وہاں کے عالم,
یہ ہمارے کل مولانا آئے تھے، یہ بھی وہیں کے فارغ شدہ ہے، وہاں یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، کچھ سالوں کا. ان کو بچوں نے اتفاق سے کوئی ٹیلی فون کیا تو وہ آ گئے، آنے کے بعد پھر ان کا بھی نہیں مانتے تھے، انہوں نے بہت منت سماجت کی. کیوں؟ ایک تو حاجی صاحب سے تعلق اور دوسرا مرد مومن کا معاملہ تھا، کہیں بھی مسلمان کا معاملہ وہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان اور حاجی صاحب ایماندار ہے، میرے ساتھ حج پڑھا، ان کی مسلمانی کی میں گواہی دیتا ہوں، یہ کیوں ایسا ہو. بچوں سے منت سماجت کر کے ایسا کہا کہ یہ بوٹ بھی مجھے نکالنے دو، یہ سوٹ بھی نکالنے دو، اور مجھے تم سپرد کر دو، تم کچھ نہیں کرنا، کھڑے کھڑے دیکھتے رہنا، میں اکیلا سارا سب کو لوں گا. تمہیں اگر غسل نہیں دینا آتا ہے ہٹ جاؤ تم، میں خالی اگر چاہے تو تم میں سے کچھ بوڑھوں کی مدد دے لوں گا کہ مجھے پانی لا کر دے، یہ سب کام میں کروں گا. ان کی ماں والدہ کو سمجھایا، حاجی صاحب کی بیوی کو، ہے نا. جب جا کر راضی ہوئے کتنی دیر کے بعد، تب جا کر غسل دیا، کفن دیا، جنازے کی نماز پڑھائی مولوی صاحب نے، 2-4 آدمی نے مل کے، ہے نا. یہ اور پھر غسل دیتے وقت یہ ہوا کہ ہاتھ میں سونے کی رنگ تھی، کیا تھی؟ گولڈ کی رنگ. تو جب وہ نکالنے لگے تو بچے ایک دم جھک پڑے، پلیز مولانا یہ تو آپ کرنا نہیں، یہ ہم کرنے نہیں، آپ یہ رنگ نہیں نکال سکتے. کہا کیوں؟ کہا یہ میری والدہ نے ان کو پہنائی ہے، محبت کی نشانی ہے، یہ میری والدہ کی محبت کی، جو انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے نا، آج بھی یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں. انہوں نے سمجھایا، ان کی والدہ کے پاس گئے، دیکھو یہ حرام ہے، یہ قبر میں عذاب ہونے کا اندیشہ ہے. تب جا کر کہیں اس عورت نے مانا، مولوی صاحب نے اس کو نکالا اور غسل دیا. غسل دینے یہ تو حاجی صاحب کی کچھ قسمت تھی کہ کسی عالم کے ساتھ کچھ سابقہ پڑ گیا بیت اللہ شریف میں، تو وہ آج کیا ہو گئے، آڑے وقت کام آ گئے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو بغیر نماز کے دفن کرتے نا. یہ اگر نوجوانوں کی طرف توجہ نہ دی، آپ کہیں گے یہاں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ بات نہ سوچنا ایسا کیسا ہو سکتا ہے. یہ 15 سال میں ہو سکتا ہے، 20 سال میں ہو سکتا ہے، یہ آیا ہوا ماحول ڈوب سکتا ہے. اگر آج ہم لوگوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، مان لو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی مسجدیں بھی ہے، بڑے بڑے مدارس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کی تو کیا ہوگا. ارے ہندوستان میں یہ حالات بعض اوقات پیش آئے کہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے اندر کمرے بنائے تھے رہنے کے لیے، اس میں لوگوں نے پاخانہ کرنا شروع کیا تھا، بیت الخلا، کیونکہ سب ٹھیک ہے نا. ہندوستان جیسے یعنی جہاں آپ دیکھیے، یعنی وہ ایک خطے کے اندر، پورے ہندوستان کی ایک خطے میں جہاں یہ محنت کم ہو گئی تھی دین کی، پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیوں ہوا، یہ نوجوانوں کی محنت کم ہو گئی. پھر الحمدللہ آج تو آباد ہے، آج تو جامعہ اپنی اصلی حالت میں اس سے بڑھ چڑھ کر ہو گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو ہے وہ قیمتی پونجی ہے. اصل مضمون جو بیان کر رہا تھا یہ کہ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ چند راتیں باقی ہیں. کام کرنے کا یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ کے لیے زندگی بن جائے آخرت کی، اور اس میں آپ کو 2 چیزوں کی طرف جو ہے آپ کا ذہن موڑ رہا تھا. ایک تو یہ کہ ایسی بات پیش آئے کہ جس سے یہ دل تھوڑا سا کیا کرنے لگے، ہل جائے. دیکھو ایک بات سن لو، دین پر لگانا، ہدایت دینا، دین کی طرف مائل کرنا، یہ کوئی مولوی صاحب کا باپ بھی تم نہیں کر سکتا ہے. مولوی صاحب تو نہیں، لیکن اس کا باپ تو بڑا ہوتا ہے نا، اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نا بات میں تو ہوں پتا رہا باپ بھی نہیں کر سکے، ہم کہ بولتے ہیں نا، وہی میری اصطلاح ہے. تو کیا، لیکن تیرا باپ بھی نہیں، تیرا دادا بھی نہیں کر سکتا ہے، تو مولوی صاحب کا باپ بھی نہیں کر سکتا. اور ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب اللہ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو محبت کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کے سامان ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ ہدایت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ ہدایت اول وہلت میں کہاں گھستی ہے؟ دل میں. جس کا دل لاک ہو گیا اس میں ہدایت جا ہی نہیں سکتی. اور لاک کا مارنے والا کون ہے؟ اللہ. ابو جہل کے دل پر اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ لاک. کہاں رہتا تھا؟ حضور کے محلے میں. آپ تعجب کرتے ہوں گے کہ یہاں سے اتنے 14 سال کے بعد، ہے نا، حضور کا روزہ دیکھے ہمارا دل ہلنے لگے، ہم کو رونا آئے، ہم حضور کی بات سنے ہم کو رونا آئے. اور ابو جہل محلے میں دیکھے روزہ نہیں، حضور کو دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی مرتبہ حضور کو دیکھ رہا ہے، اور جتنی مرتبہ دیکھ رہا ہے اتنی مرتبہ گالی دے رہا ہے. بولو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو لاک. چابی کس کے پاس؟ نہیں کھولوں گا. جاؤ ابو جہل کھولو، پہلے سے خبر دے دی، نہیں کھولوں گا. بعضوں کو خبر دی نہیں، کھولوں گا ہی نہیں. ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی کی کہ گالی دی آپ کے سامنے ایک مجمع میں. آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ بلایا کہ آؤ، رشتہ داروں کو، خاص کن کو دعوت دی؟ پہلے کیونکہ آپ کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دین کی طرف پہلے بلاؤ. تو آپ نے بلایا تو ابو لہب بہت قریبی رشتہ دار. ارے کیا رشتہ دار جانتے ہیں نا؟ جی قریب وہ ہے. آپ نے کوئی کہا نہیں، کوئی سختی نہیں کی، بس یہ کہا کہ ایک پیغام لے کر آیا ہوں.
تم جو بتوں کو پونتے ہو یہ ابدی جہنم ہے اور خدا کو ایک ماننا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ کم وقت نے فوراً اسی وقت فوراً گالی دی اس زمانے کے اعتبار سے، ارے ہذا جماعتنا، یہ محمد اتنی سی بات کہنے کے لیے ہم کو تو نے جمع کیا، تو اتنا بڑا ہو گیا، ہم سے فخر آ گیا۔ تبا لک، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اور تبا یہ نا، یہ اس زمانے میں بہت، عربی آج بھی ہوگا لیکن اس زمانے میں یہ بہت ہی نالائق کلمہ ہوتا تھا، یعنی کسی کو جب بددعا اور لعنت کی جائے تو حضور کے سامنے کیا بیتی ہوگی، حضور کے اوپر کیا بیتی ہوگی، حضور کے اوپر۔